آج کا ہمارا ٹاپک ہے امید کبھی نہ چھوڑنا، کہ مایوسی ایک اندھیرا ہے اور امید ایمان کی روشنی۔ معزز طلباء، ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ جب اسے ایسا لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، سارے دروازے بند ہو چکے، اب تمام راستے بند ہو چکے، جو پلاننگز ہیں میری، جو میری سوچ ہے، کام اس کے مطابق نہیں ہو رہے، تنقیدیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ اب ایسے وقت میں شیطان انسان کے دل میں ایک خطرناک بات ڈال دیتا ہے، اور وہ بات ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہی مایوسی ہے، اور مایوسی یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ انسان سے اس کی محنت چھین لیتی ہے، اس کی دعا چھین لیتی ہے، اور اللہ پر توکل کو کمزور کر دیتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے امید کا درس دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ فرما لیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، گناہوں کے سبب۔ فرمایا اگر گناہ کر کر کے اب تو شرمندہ ہو چکے ہو، احساس کمتری کا شکار ہو چکے ہو، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں اور اتنے گناہوں کا بوجھ مجھ سے نہیں اٹھایا جا رہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ اتنے گناہ لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤں، میری دعا کیسے قبول ہو، میری توبہ کیسے قبول ہو، تو سن لو انہ هو الغفور الرحیم، کہ تمہارا جو رب ہے وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان۔ یہ جو آیت ہے نا قرآن مجید کی، اس کو اینٹی سٹریس اور اینٹی ڈپریشن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس طرح آپ اس میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ گناہگار لوگوں سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کیا، کہ جتنے بھی تمہارے گناہ ہو میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اگر اللہ گناہگاروں کو اپنی رحمت سے نا امید ہونے نہیں دیتا تو ایک نیک شخص وہ مشکلات میں اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہو جاتا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے گناہ کتنے ہی بڑے گناہ، امید تب بھی رکھو۔ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو پھر بھی امید رکھو، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو امید تب بھی رکھو، دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہو تب بھی امید رکھو، کیونکہ اللہ کی رحمت ہماری سوچ سے بھی زیادہ وسیع۔ اب یہ مایوسی اتنی خطرناک چیز کیوں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا ہے؟ آخر یہ اتنی خطرناک چیز کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مایوسی جو ہے نا یہ انسان سے تین چیزیں چھین لیتی۔ کتنی؟ سب سے پہلی چیز انسان سے دعا چھین لیتی۔ جب انسان دعا کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، لگاتار کرتا ہے، لیکن دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہونی تو کرنے کا فائدہ، تو دعا کرنا بند کر دیتا ہے۔ یہاں پہ اصل خرابی شروع ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور مایوسی یہ مومن سے اس کا ہتھیار چھین لیتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں اگر کوئی میدان جنگ میں کھڑا ہو اور اس سے اس کا ہتھیار چھین لیا جائے، اس سے اس کی ویپن چھین لی جائے، اب بتائیں وہ کتنی تیز سروائیو کرے گا اس میدان میں؟ یہی حال ہوگا کہ اگر مایوسی تم سے تمہاری دعا چھین لے۔ دوسری چیز، مایوسی انسان سے اس کی محنت چھین لیتی ہے۔ ایک بندہ بھائی محنت کرتا ہے، یا محنت کر کے وہ امتحان دیتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، بڑی ایفرٹ کر کے وہ کسی جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے، وہاں سے ریجیکشن ہو جاتی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ بار بار میں نے محنت تو کی لیکن نتیجہ جو ہے وہ فیلئر ہی آنا ہے،
تو وہ محنت کرنا بند کر دیتا ہے. اب یہ دوسری چیز ہے جو مایوسی کی وجہ سے اس سے چھن جاتی ہے. وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے, وہ کہتا ہے میں کچھ کر نہیں سکتا, میرے پر ٹیگ لگ گیا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, میں کسی کام کا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں اصل معذور شخص وہ نہیں ہے کہ جس کے اعضاء کٹ چکے ہوں, بلکہ اصل معذور شخص وہ ہے کہ جس نے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا ہو اور اس کی صلاحیتیں ایک دھندلی یاد بن چکی ہوں. اصل معذور شخص وہ. لاسٹ ٹائم یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک شخص کی مثال دی تھی, نیکولس کو, جس کے دونوں بازو نہیں تھے, دونوں پاؤں نہیں تھے, لیکن وہ پھر بھی دنیا بھر میں نمبر 1 موٹیویشنل سپیکر بنا رہتا ہے. میں کہتا ہوں وہ معذور نہیں, معذور وہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں ہے لیکن پھر بھی گھر میں بیٹھا ہوا یہ سوچ کر کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرا. اصل معذور شخص ہو. تو مایوسی انسان سے اس کی محنت چھین لیتی. تیسری چیز سب سے خطرناک کہ مایوسی جو ہے وہ اللہ پر اعتماد کو, اللہ پر توکل کو کمزور کر دیتی ہے. مسلمان کے پاس ایک یہی چیز تو ہے, توکل. اگر یہی کمزور ہو گیا تو پیچھے کچھ نہیں بچے گا. اور اگر مایوسی نے ان تینوں چیزوں کو لے لیا پھر کیا پیچھے بچے گا؟ پھر کچھ نہیں بچے گا. پھر وہ انسان نہیں, ایک مجسمے کی مانند ہو جائے گا جس کا وجود تو ہے لیکن پر کچھ نہیں سکتا. اسی لیے جو سچا مسلمان ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. ہاں تکلیفیں آتی ہیں, وہ پریشان ہوتا ہے, روتا ہے, لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا. قرآن کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ قرآن میں سب سے جو بیسٹ مثال ہے نا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونے کی, وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سازشانہ طور پر آپ کو آپ کے والد یعنی حضرت یعقوب سے جدا کر دیا تھا اور گھر آ کر بتایا کہ یوسف کو ٹیڑی نے کھا لیا, تو کیا ہوا تھا؟ حضرت یعقوب مان گئے تھے. پورا قبیلہ, پورا گھرانہ مان گیا کہ اب یوسف جو ہے اس دنیا میں نہیں رہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے رب کی رحمت پر امید تھی, یقین تھا کہ میرا بیٹا زندہ. روایتوں میں آتا ہے تقریباً 40 سال تک, یا اس سے کم یا اس سے زیادہ, لیکن زیادہ تر 40 نے ہی جو ہے نقل کیا ہے, 40 سال تک آپ روتے رہے, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے, اور اس مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کی جو آنکھیں تھیں وہ سفید ہو گئی تھی, بینائی چلی گئی تھی آپ کی. یہ رونا نا امیدی کی علامت نہیں تھی, بلکہ ان کو تو اللہ کی رحمت پر بہت امید تھی. وہ اپنے قبیلے کے جو داخلی راستے تھے وہاں پر انہوں نے اپنا ایک جو ہے آشیانہ بنایا, سارا دن وہاں بیٹھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی راہ تکتے تھے, ان کا انتظار کرتے تھے. ان کو پتا تھا میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے, میرا بیٹا واپس آئے گا. اور آخر کار, اور قرآن مجید میں آپ کے تو تاریخی جملے جو ہیں وہ بھی درج ہیں. آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ وَلَا يَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا, کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں. تو بیٹا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. پھر ہوا کیا؟ آخر 40 سال کے بعد وہ دن آیا کہ جب اللہ نے باپ کو بیٹے سے ملا دیا. تو پتا چلا کہ مشکل حالات میں مومن ٹوٹتا نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کر لیتا ہے, وہ اللہ پر بھروسے کو اور زیادہ پختہ کر لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اجر بھی بڑا عطا فرماتا ہے. اگر ہم مایوسی کی مثال آج کے دور میں دیکھیں, اور اگر میں کہوں کہ آج کے دور میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال ملے کہ 40 سال تک ویٹ کرنا, تو یہ ناممکن, مشکل نہیں, ناممکن بالکل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ آج کا نوجوان جو ہے وہ اتنا تیز ہے, اتنا فاسٹ ہے, کیا 1-2 جگہ سے ناکامی ہو رہی تو وہ وہاں سے امید ہی چھوڑ دیتا ہے. اگر امتحان دیا 1-2 مرتبہ فیل ہو گیا تو بس ختم, امتحان نہیں دینا. اگر 1-2 جگہ جاب کے لیے اپلائی کیا, ریجیکشن ہو گیا, اب وہ وہاں سے بھی ایفرٹ کرنا چھوڑ دے. وہ اپنا یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں, میں نکما ہوں, میں کچھ کر نہیں سکتا, میرا تو وجود ہی بے مقصد ہے. اور بھائی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بے مقصد و بے معنی نہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بنایا, اس کا بنانے کا مقصد تھا. ہم جب یہ یقین کر لیں گے نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, ہماری تمام مشکلات دور ہو جائے. صرف ہم نے اپنے سوچنے کا جو پوائنٹ آف ویو اس کو چینج کرنا ہے.
دیکھو نا، جب ہم یہ سوچ کے بیٹھ کے کہ کچھ نہیں ہو سکتا تو مطلب کیا ہے کہ میرا رب کسی چیز پر قادر نہیں، اور تمہاری ڈیسٹینی کو، تمہاری تقدیر کو لکھنے والا رب ہے. تم یقین رکھو میرے رب نے میرے حق میں بہتر لکھا ہوگا. اگر آج مجھے چیز نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز میرے لیے بہتر تیار کر کے رکھی ہوگی. اور ایسا ہوتا ہے. اگر وقتی طور پر آپ نے جو چیز مانگی وہ آپ کو نہیں ملی اور بعد میں ملی، آپ تھوڑا سا موازنہ کر کے دیکھیں کہ ایک مرتبہ آپ نے دعا کی، آپ کو وہ چیز مل گئی، آپ نے تھوڑی سی محنت کی، وہ چیز آپ کو مل گئی، ایک وہ چیز مل گیا. اور ایک کے لیے آپ نے دن رات محنت کی ہے، آپ نے نمازوں کے علاوہ تہجد پڑھ کے اس کے لیے دعا کی ہے، اس کو مانگا ہے، اب ایک چیز آپ کو ملی. آپ بتاؤ ان دونوں میں سے کس کی قدر سب سے زیادہ ہو؟ یقیناً اس کی کہ جس کو آپ نے دعاؤں میں مانگا ہو، جس کے لیے آپ نے محنت کی ہو. اور پھر جب وہ چیز آپ کو ملے گی نا تو آپ اس کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگ جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کر رہا، وقتی طور پر سن نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل وقت کے لیے تیار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ریڈی کر رہا ہے. اس کے بعد جو مشکلات آنے والی ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. صرف میں نے کہا کہ ہمیں اپنے سوچنے کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جس انسان کے پاس امید باقی ہو اس کے لیے ابھی راستے بند نہیں ہوئے. جس کی امید باقی ہو اس کے لیے راستے ابھی بند نہیں ہوئے، اور جس کے دل میں خدا باقی ہو اس کے لیے کوئی راستہ بند نہیں ہو سکتا. کوئی بھی راستہ بند نہیں ہو سکتا. صرف کیا وہ کوشش کرے. اور مومن بندہ جو ہے اس کو تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب زندہ ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، جو میں دعا کرتا ہوں وہ قبول کرتا ہے، میرا رب بڑا غفور رحیم ہے. ایک مومن بندے کا جب یہ خیال اور جب یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے نا، تب وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچنا یا اوور تھنکنگ یا اپنے فیوچر کو لے کر انسیکیور ہونا، تو وہ ان چیزوں سے بچ جاتا ہے.